مجلس کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ میں گزارش گزار ہوں قاری جناب قاری مزمل عباس صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے مجلس کا آغاز کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات اللہم محمد ہاں جی چلو اصل میں آواز باقی مینار کے مائک ہو گئے خراب، نیچے لگوایا تو آواز بہت تیز ہو جاتی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون۔ إن في اختلاف الليل والنهار وما خلق الله في السماوات والأرض لآيات لقوم يتقون۔ إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون، أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم
الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار. صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد. اس سے بہتر ایک بلند ترین صلوات ارشاد فرمائیں. بوزر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. بوزر بنا دیا کبھی قمبر بنا دیا. قطروں کو سیدہ نے سمندر بنا دیا. قطروں کو سیدہ نے سمندر بنا دیا. دیکھیں گے تو خیبر کی داستان سنا کر رباب نے خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. اصغر کو ایک رات میں حیدر بنا دیا. کہ خیبر کی داستان سنا کر رباب نے خیبر کی داستان سنا کر رباب نے اصغر کو ایک رات میں حیدر
صلوات پڑھیں محمد وعلی جناب مزمل عباس صاحب قاری قرآن تلاوت کے فرائض انجام دے رہے تھے. اب میں ان کے بعد گزاروں جناب بوبی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش کریں. بابا مختصر پڑھیے. آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کے مجمع کریے. کیا کیا لکھوں میں مدحا بجائے ابو تراب، کیا کیا لکھوں میں مدحا بجائے ابو تراب. خیر الورا کے دل میں ہے جائے ابو تراب. اللہ کی رضا ہے رضائے ابو تراب. قربان مصطفیٰ ہوں فدائے ابو تراب. کونین میں ہے باد خدا بے نظیر آپ. کونین میں ہے باد خدا بے نظیر آپ. خورشید کی طرح سے ہیں روشن ضمیر آپ. مختار کارخانہ رب قدیر آپ. بندوں کے بادشاہ ہیں خدا کے وزیر آپ. دونوں جہاں نثار شکوہ جناب پر قربان سب جناب رسالت ماں پر. ایک صلوات. سانچے میں نور کے ہے ڈھلا جسم نازنی. سانچے میں نور کے ہے ڈھلا جسم نازنی. یکتا جو ہیں تو سایہ بھی اندام میں نہیں، لیکن گمان کرتے ہیں یہ صاحب یقین. مردم کے مردمک میں یہ سایہ ہے جا حزین. مردم کے مردمک میں یہ سایہ ہے جا گزین. سایہ جو گم ہوا ہے رسالت مآب کا، سرما بنا ہے چشم مہوا آفتاب کا. اللہ رے جناب محمد کا اقتدار ایسا کسے نصیب ہوا رتبہ و وقار. ایجاد کل سے آپ ہیں مقصود کردگار. مرقوم ہیں کتابوں میں جاز بے شمار. شق القمر کیا جو رسالت مآب نے، شق القمر کیا جو رسالت مآب نے. بیت ملاحظہ خاص کر کے حضور. شق القمر کیا جو رسالت مآب نے، شق القمر کیا جو رسالت مآب نے. دہشت سے منہ کو پھیر لیا آفتاب نے، دہشت سے منہ کو پھیر لیا آفتاب نے، دہشت سے منہ کو پھیر لیا آفتاب نے. ایک درود. لکھتا ہوں اب وزیر چہارم کی کچھ صفات، لکھتا ہوں اب وزیر چہارم کی کچھ صفات. حقا کے خلق کی تھی خدا نے عجب و ذات. نانے شیر کھائی ہو جس نے کہ تا حیات.
کیوں کر ناسیوں کا ہو وہ باعث نجات، دیکھو وقار و منزلت بو تراب کو، دیکھو وقار و منزلت بو تراب کو، رجت ہوئی ہے کس کے لیے آفتاب کو، جانے رسول ناصر دین شیر کردگار، جانے رسول ناصر دین شیر کردگار، خیبر شکن وزیر نبی شاہ ذوالفقار، ماہی مدح مار کا آرائے کارزار، حاجت روائے خلق ید اللہ کرم شعار، خورشید چتر زر تھا تو گردوں سریر تھا، خورشید چتر زر تھا تو گردوں سریر تھا، دیوان مکرمت کا عطارد دبیر تھا۔ آخری دو بند حاضر۔ موسیٰ کو حکم بارضا معدن شرف، موسیٰ کو حکم بارضا معدن شرف، شرع بیان مخبر صادق شاہ نجف، بحر کمال گوہر دریا نہ صدف، سردار دی و افسر فوجے چہار صف، آئی نہ دل کا صاف و مصفا غبار سے، آئی نہ دل کا صاف و مصفا غبار سے، لبر سینہ معرفت کردگار سے۔ آخری بند۔ جرات میں بے عدیل عدالت میں بے نظیر، جرات میں بے عدیل عدالت میں بے نظیر، غیرت میں بے مثال سخاوت میں بے نظیر، ہمت میں لاجواب شجاعت میں بے نظیر، خلق و حیا میں فرد مطالب میں بے نظیر، وہ ذات تھی غضنفر صحرائے معرفت، وہ ذات تھی غضنفر صحرائے معرفت، حاصل تھی آشنائی دریائے معرفت۔ ایک سلوات۔ جناب بابی صاحب آپ حضرات سے روبرو تھے، میں جناب بابی صاحب سے فوراً بعد گزارش گزاروں جناب ہمایوں صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، بارگاہ ہمیں خراج عقیدت پیش کریں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک مطلب 3 شعر خورشید مظفر نقوی صاحب کے پیش کرنا سماعت کرنا۔ جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے کتاب خدا میں رہتا ہے، اسی کا ذکر صف انبیاء میں رہتا ہے، اسی کا ذکر یہ کائنات بنائی گئی علی
کے لیے یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، اور تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، یہ کائنات بنائی گئی علی کے لیے، اور تجھے خبر ہی نہیں کس ہوا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، اسی لیے تو فرشتے کفن کو چومتے ہیں، اور لہو حسین کا خاک شفا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے آخری شعر پہ آپ سبھی حضرات کی توجہ چاہوں گا۔ یہ اور بات کے بھارت میں جسم ہے لیکن، یہ اور بات کے بھارت میں جسم ہے لیکن، اور ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے، یہ اور بات کے بھارت میں جسم ہے لیکن، اور ہمارا دل تو فقط کربلا میں رہتا ہے، جو نقطہ بن کے ایک درود کا سہارا دیجیے۔ جناب قاسم حال کے سیرے کے کچھ اشعار آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، یہ صاحب خانہ کی فرمائش پہ یہ جی انشاءاللہ ملک الموت بڑے کرب سے لایا صحرا، موت نے ابن حسن کا جو سجایا صحرا، موتی عشقوں کے پیروئے گل فریاد و فغاں، خون کی دھاروں کی لڑیوں کا بنایا صحرا،
लड़ियां सरे मख्तल बिखरी, खाके करबल ने कलेजे से लगाया सेहरा, सो गए सारे बराती सरे मैदान जाकर, सो गए सारे बराती सरे मैदान जाकर, घोड़ों की तापों ने मिट्टी में मिलाया सेहरा, बाग़े जन्नत हुआ तब्दील अज़ा खाने में, जब फरिश्तों ने सरे अर्श सुनाया सेहरा, दूल्हा दूल्हा की सदा जो भी आती है अनीस, कैसे आलम की फ़ज़ाओं में समाया सेहरा, मलकुल मौत बड़े कर्ब से लाया सेहरा। जनाब हुमायूं साहब के बाद मैं गुज़ार हूँ जनाब अम्मार साहब से जो तशरीफ़ लाएँ बारगाह में खिताब पेश करें बाबाज़ बुलंद नारे सलवात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। मरहुमा के इसाले सवाब के लिए बीबी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की शान में मुसद्दस के चंद बंद पेश करता हूँ, मुलाज़ा फरमाइएगा। अर्ज़ करता हूँ कि सिन्फ़ निस्वां का मुक़द्दर है नबी की बेटी, सिन्फ़ निस्वां का मुक़द्दर है नबी की बेटी, गुलशन हक़ का गुलेतर है नबी की बेटी, फ़र्श पर नूर का पैकर है नबी की बेटी, फ़र्श पर नूर का पैकर है नबी की बेटी, औरतों के लिए रहबर है नबी की बेटी, औरतों के लिए रहबर है नबी की बेटी। तो फ़ातिमा नाम तो अलक़ाब बतूलो अज़रा, जिसको कहते हैं महब्बत से पैगंबर ज़हरा। फ़ातिमा नाम तो अलक़ाब बतूलो अज़रा, जिसको कहते हैं महब्बत से पैगंबर ज़हरा। फ़ख्र मरियम है शह उक़दा कुशा की ज़ौजा, मुलाज़ा फरमाइएगा कि फ़ख्र मरियम है शह उक़दा कुशा की ज़ौजा, हम सरी कर न सकी जिसकी जनाबे हव्वा, आसिया पा न सकी जिसकी फ़जीलत का पता, खिदमते दी का खदीजा को मिला ये तोहफ़ा, खिदमते दी का खदीजा को मिला ये तोहफ़ा, तो इसका हम मर्तबा हैदर के सिवा कोई नहीं, हम सफ़र फ़ातह खैबर के सिवा कोई नहीं। सलवात पढ़िए पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। इसका हम मर्तबा हैदर के सिवा कोई नहीं, हम सफ़र फ़ातह खैबर के सिवा कोई नहीं। कौन है भी मुलाज़ा फरमाइएगा, जिसके बेटे हैं जवानाने जिना के सरदार, बेटियां जिसकी हैं इस्लाम के पर्दे का वक़ार, जिसके शौहर को मिली जंग ओहद में तलवार, जिसके बाबा ने किया दीन का रास्ता हमवार,
جس کے بابا نے کیا دین کا رستہ ہموار، اس کے اوصاف حمیدہ کو رقم کون کرے، اپنا کرتاس کے سینے پر قلم کون دھرے، اس کے اوصاف حمیدہ کو رقم کون کرے، اپنا کرتاس کے سینے پر قلم کون دھرے۔ دو بند اور ملاحظہ فرمائیے گا، گلشن مرسل اعظم کی کلی ہے زہرا، گلشن مرسل اعظم کی کلی ہے زہرا، خانہ عزت و عظمت میں پلی ہے زہرا، دین اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہے زہرا، دین اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہے زہرا، جز پیمبر کا تو ہم مثل علی ہے زہرا، جز پیمبر کا تو ہم مثل علی ہے زہرا۔ ارے کون اس رتبہ اعلیٰ کو سمجھ پائے گا، کس میں ہمت ہے وہاں تک جو پہنچ جائے گا۔ آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا، یہ بہت ہی پسندیدہ بند ہے میرا، ملاحظہ فرمائیے گا کہ جس کو خالق نے بنایا ہے حیا کا پیکر، جس کو خالق نے بنایا ہے حیا کا پیکر، جس کو قدرت نے پہنایا ہے وفا کا زیور، جس کو خالق نے بنایا ہے حیا کا پیکر، جس کو قدرت نے پہنایا ہے وفا کا زیور، جس کو معبود نے بخشا ہے علی سا شوہر، جس کو معبود نے بخشا ہے علی سا شوہر، جس کو خلاق دو عالم نے کہا ہے کوثر، جس کو خلاق دو عالم نے کہا ہے کوثر۔ ارے سلسلہ نسل پیمبر کا چلا ہے جس سے، خطرہ اسلام کے اوپر سے ٹلا ہے جس سے، سلسلہ نسل پیمبر کا چلا ہے جس سے۔ سلسلہ نسل پیمبر کا چلا ہے جس سے، خطرہ اسلام کے اوپر سے ٹلا ہے جس سے۔ نعرہ صلوات۔ جناب عمار صاحب کے بعد میں گزارش جناب پرویز شکو صاحب سے وہ تشریف لائیں، بارگاہ مولانا خراج عقیدت پیش کریں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک صلوات بھیجیے محمد وآلہ سرور صاحب کی فرمائش سے چند مصرے سماعت فرمائیے۔ نہ بھول کر بھی تم کسی کی بات کرو، نہ بھول کر بھی تم کسی کی بات کرو، اور علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو، اور میری لحد میں اندھیرا ہو غیر ممکن ہے، جہاں علی ہوں وہاں روشنی کی بات کرو، اور علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں، علی کے نقش قدم کا میں ذکر کرتا ہوں، تم اس کے ساتھ ہی دوش نبی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ یہ بات اور ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، یہ بات اور ہے کچھ فرق ہی نہیں پڑتا، خدا کی بات کرو یا علی کی بات کرو، خدا کی بات کرو یا علی کی بات کرو، کسی کا نفس کسی کا ولی وسیع کسی کا خدا، کسی کا نفس کسی کا وسیع کسی کا خدا، یہ سب صفات ہوں جس میں اسی کی بات کرو، علی کا ذکر کرو، بس علی کی بات کرو۔ ایک درود بھیجیے محمد والے سیدہ آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی، سیدہ آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی، اور با خدا آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی،
آپ تو منزل مدحت سے بہت آگے ہیں، آپ تو منزل مدحت سے بہت آگے ہیں، اور آپ تو حد فضیلت سے بہت آگے ہیں۔ ایک درود بھیجیے محمد والے محمد پر۔ التماس ہے کہ شاہد بھائی کی اہلیہ کے لیے مرحومہ و مغفورہ ترنم ارشی بنت حسن عباس مرحوم کی روح کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر ان کی روح کے لیے کو بخش دیں۔ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کے مصائب سے بڑھ کر کیا اصال ثواب ہوگا، تو یہ چند مصرے پیش کر رہا ہوں۔ جب ہوئی قید سے رہا زینب، جب ہوئی قید سے رہا زینب، اے سعید آئی کربلا زینب، پہنچی جب غم کی مبتلا زینب، رو کے دیتی تھی یہ صدا زینب، قید سے چھوٹ کے آئی ہوں میں بھائی، قید سے چھوٹ کے آئی ہوں بھائی، شام میں لٹ کے آئی ہوں بھائی، کیا کہوں میں نے کیا اٹھائے مہین، بازوؤں میں میری بندھی تھی رسن، تھے تماشائی سارے مرد و زن، لٹ گئی میں شاہ زمن، پھری بازار شام میں زینب، پھری بازار شام میں زینب، گئی دربار عام میں زینب، مجھ سے برگستہ تھی میری تقدیر، خوب کی میری عزت و توقیر، سر سے چادر چنی ہوئی تشہیر، سر سے چادر چنی ہوئی تشہیر، پھری بازار بھی ہو کر اسیر، پھری بازار میں بھی ہو کے اسیر، اور بھی کچھ سناؤں کیا بھائی، اور بھی کچھ سناؤں کیا بھائی، اپنے بازو دکھاؤں کیا بھائی، تیرا فرزند عابد بیمار تھا جو رانڈوں کا قافلہ سالار، 2 قدم بھی تھا جس کو چلنا بار، اس سے کھچواتے تھے شطر کی مہار، ظلم پر ظلم ڈھائے آدھا نے، اس کو کوڑے لگائے آدھا نے، جب کیا ہم کو داخل زندہ، نام کو بھی نہ روشنی تھی وہاں، رو کے کہتی تھی یہ سکینہ جاں، کہیں یہاں سے چلو پھپھی اماں، مجھ سے برداشت ہو نہیں سکتی، میں اندھیرے میں سو نہیں سکتی، مارتے تھے تماچے بانی شر، کان سے اس کے چھین کر گوہر، ہو گیا تھا لہو میں کرتا تر، کیا کہوں اب کہ پھٹ رہا ہے جگر، شمر کی کھا کے سیلیاں بھائی، شمر کی کھا کے سیلیاں بھائی، مر گئی تیری نیم جاں بھائی، مر گئی تیری نیم جاں بھائی۔ اب میں انتہائی ادب میں گزارش گزار ہوں خطیب مجلس ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا خرطاس کربلائی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، ملید و خطاب فرمائیں، بآواز بلند نعرہ صلوات۔
اول گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ کی روح کو اصال فرما دیں۔ مرحومہ ترنم عرشی بنت حسن عباس صاحب کی روح کو اصال فرمائیں بوسیلہ چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الواحد الاحد الفرد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی الامی المکی المدنی الہاشمی القرشی المطلبی سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا مولانا مولا الثقلین جد الحسنین ابی القاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکری فضائلہم ومنکری مصائبہم ومنکری جلالتہم ومنکری شجاعتہم ومنکری سخاوتہم ومنکری زیارتہم ومنکری سیادتہم ومنکری ولایتہم وغاصبی حقوقہم ومنکری عطشہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنت کنزا مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف۔ صلوات پر محمد گزارش ہے کہ تھوڑا سا آپ لوگ ادھر آ جائیں، ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد وآل محمد پر آواز تھوڑا سا آپ ادھر آ سکیں، ایک صلوات اور پڑھیے محمد وآل محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات ارشاد فرمائیں۔ بتوفیق الہی بتائید محمد وآل محمد علیہ الصلوۃ والسلام، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے پھر ہماری سانسوں کی ضمانت لے کے پھر کشتی نجات تک پہنچا دیا، اور ایک مرحومہ مومنہ کے ایصال ثواب کے سلسلے سے مجلس منعقد ہے، اور ظاہر ہے کہ ایصال کا مطلب ہے پہنچانا اور موصول کا مطلب ہے پہنچ جانا، یعنی ایک چیز جو پہنچائی جاتی ہے اور جس تک پہنچائی جاتی ہے اگر اسے مل جائے تو وہ کہتا ہے کہ مجھ کو موصول ہو گئی، یعنی مل گئی۔ ایصال ثواب کا مطلب یہ ہے کہ ہم مرحوم کے نامہ اعمال تک ثواب پہنچا رہے ہیں، تو جب کوئی چیز کسی تک پہنچائی جاتی ہے تو پہنچانے والا بھی زندہ ہو اور جس تک پہنچائی جا رہی ہے وہ بھی زندہ ہو۔ الحمدللہ آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور ولایت کا تحفہ اللہ نے یہ عطا کیا کہ جب ایک علی والا اس دنیا سے جاتا ہے تو دنیا دیکھتی ہے کہ اس کا جسم زمین کھا چکی ہے لیکن اس کی روح علی کی ولایت لے کر جا چکی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے اس محبت کا تحفہ یہ عطا کیا کہ ہمارے سروں پر، علی والوں کے سروں پر شہادت کا تاج سجا دیا، اور شہادت کے لیے خود قرآن مجید چیخ چیخ کے کہہ رہا ہے، بآواز بلند کہہ رہا ہے، علی اعلان کہہ رہا ہے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو گئے خبردار انہیں مردہ گمان نہ کرنا، مرنا اور ہے اور مردہ ہونا اور ہے۔ میں نے اس سے پہلے کی مجلس میں بھی یہ بات عرض کی تھی کہ مرنا سب کو ہے، چاہے وہ دشمن اہل بیت ہو یا محب اہل بیت ہو، اس لیے کہ جب تک فنا نہیں ہے تب تک بقا نہیں ہے، فنا کے بعد ہی بقا کا تصور ہے۔ مرنا سب کو ہے، اور اگر کوئی موت کا منکر ہے
تو پھر وہ موت کا منکر نہیں ہے، وہ قرآن اور احادیث کا منکر ہے، کیونکہ قرآن صریح طور پہ کہہ رہا ہے کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یعنی مرنا اور ہے اور مردہ ہونا اور ہے۔ یہ بات میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی تھی آپ کی خدمت میں، لیکن اللہ کہہ رہا ہے جو راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں خبردار مردہ گمان نہ کرنا، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اللہ کی طرف سے رزق مسلسل پا رہے ہیں۔ یہ رزق مسلسل کیا ہے؟ یہی آپ ایصال ثواب کرتے ہیں اور ثواب نامہ اعمال تک پہنچتا ہے، یہی رزق ہے۔ اور آج آپ کی خدمت میں رزق کے بھی حوالے سے دو چار باتیں عرض کرنا مقصود ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ دن کی مجلس ہوتی ہے اور آج سنڈے تو ہے نہیں اور لوگ مصروف بھی ہیں، تو ان ساری چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں نے حدیث قدسی کے جن کلمات کی تلاوت کی ہے آپ کے اذہان عالیہ میں موجود ہوں گے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے حدیث قدسی میں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق لکی اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، توجہ فرمائیے گا، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ حدیث کا قرینہ ملاحظہ فرمائیے، پڑھے لکھے لوگوں سے میرا خطاب ہے، قرینہ حدیث کیا ہے؟ اللہ حدیث قدسی میں ارشاد فرما رہا ہے کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا یا چھپایا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو، مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا، میری چاہت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں جسم نہیں رکھتا، میں نہیں آ گیا تمہارے سامنے، فخلقت الخلق، تو میں نے ایک خلق کو محل خلق میں داخل کیا۔ دیکھیے میں ترجمے کا ذمہ دار ہوں اور اس کو ذرا سا غور سے سنیے گا، فاحببت ان اعرف، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں، فخلقت الخلق، تو میں نے خلق کو محل خلق میں داخل کیا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب تک توحید سمجھ میں نہیں آئے گی تب تک نہ امامت سمجھ میں آ سکتی ہے نہ ولایت سمجھ میں آ سکتی ہے، اور معرفت توحید کا رزق یہ بہت اہم رزق ہے۔ ہمارے اور آپ کے رئیس مسلک جعفریہ مخبر صادق امام جعفر صادق علیہ السلام، امام نے باقاعدہ امام سے سوال کیا گیا، مولا یہ بتائیے کہ رزق کسے کہتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا علم بھی رزق ہے، اولاد بھی رزق ہے، اور اس کے بعد رزق کی قسمیں گناتے گناتے سامنے والے نے چھٹے امام سے سوال کر لیا، یہ جو آپ کھا رہے ہیں، جو آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں اسی کو رزق کہتے ہیں؟ جو دانہ آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، جو نوالا آپ کے پیٹ میں جا رہا ہے، اللہ نے جو رزق کی قسمیں بتائی ہیں اس میں چھٹے امام نے فرمایا، خود امام فرما رہے ہیں کہ جو رزق اللہ عطا کر رہا ہے اس کی اتنی اتنی قسمیں ہیں، اور چھٹے امام نے فرمایا جو سب سے نچلی قسم ہے، جو سب سے کمتر قسم ہے رزق کی، وہ تمہارے پیٹ میں جا رہی ہے۔ توجہ، جو سب سے کمتر رزق کی قسم ہے وہ تمہارے پیٹ میں جا رہی ہے۔ تو چھٹے امام سے سائل نے سوال کیا، کاش کے جملہ پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں، کہ مولا پھر اعلیٰ رزق کسے کہتے ہیں؟ امام نے فرمایا سب سے اعلیٰ رزق ہے معرفت توحید۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کیا فرمایا چھٹے امام نے؟ ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد فرمایا۔ دیکھیں اس کو ذرا سا غور سے سنیے گا، ایک آگ کا دریا اور ڈوب کے جانا ہے۔ آج کل ان موضوعات پہ بہت کم لوگ تبصرہ کرتے ہیں، لیکن اس طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ آپ تک کچھ باتوں کو پہنچا دے، اور کچھ امانتیں ہیں جو آپ کی ہیں وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ جب تک توحید سمجھ میں نہیں آئے گی، یاد رکھیے گا، نہ امامت سمجھ میں آ سکتی ہے نہ ولایت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ تو توحید کا کیا مطلب ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ، شاید یہ جملہ رائے گا نہ جائے، ہم علی والوں کو تو کوئی توحید آ کے نہ پڑھائے، میں کاش کہ جملہ واضح ہو جائے، ہم علی والوں کو کوئی توحید آ کے نہ سکھائے نہ پڑھائے، اس لیے کہ ہم نے توحید اس علی سے لی ہے جس پر خدا ہونے کا دھوکہ تھا۔ کاش کا جملہ واضح ہو جاتا، ہم نے توحید اس علی سے لی ہے اور سیکھی ہے کہ جس پر خدا ہونے کا دھوکہ تھا، اس علی نے ہم کو توحید سکھائی ہے۔ اچھا توحید سکھانے کا کیا مطلب ہے؟ آج کل ہمارے یہاں کا عقیدہ توحید کمزور سے کمزور ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اختیار اہل بیت پہ لوگ شک کر بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کا عقیدہ توحید موم سے زیادہ کمزور ہے۔ نہیں، میرا جملہ واضح نہیں ہوا، موم سے زیادہ کمزور کیا ہے؟ تھوڑی سی گرمی میں پگھل جاتا ہے۔ جب آپ کا عقیدہ توحید صحیح نہیں ہے تو علی کے اختیار کیسے سمجھ میں آئیں گے؟
کاش کے بات واضح ہو جائے. اس کو ذرا سا بہت دقت سے سنیے گا، اس لیے کہ یہ 10 منٹ میری زندگی کے بہت اہم وقت میں شامل ہوتے ہیں. یہ اوقات میری زندگی کے بہت اہم اوقات میں ہیں اور ان کو ذرا غور سے سماعت کیجیے گا. جب تک عقیدہ توحید کو مضبوط نہیں کیجیے گا تب تک اہل بیت کے اختیارات سمجھ میں نہیں آ سکتے. اور عقیدہ توحید اس سے لیجئے کہ جس پر خدا ہونے کا دھوکہ تھا لیکن اس علی نے سجدہ کر کر کے توحید سمجھائی ہے. بھائی کیا مطلب ہے؟ بھائی اس پر خدا ہونے کا دھوکہ تھا، دنیا خدا کہنے کے لیے تیار تھی لیکن بار بار علی کہہ رہے تھے کہ میں خدا نہیں ہوں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ علی ہم تک توحید پہنچائے تو وہ کتنی خالص توحید ہوگی اور کیسی توحید ہوگی. چاہیے توحید مفصل کا مطالعہ کیجئے، میں انڈیکیٹ کر کے مجلس پڑھتا ہوں اس لیے کہ میں نوجوانوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں چوراہے پہ گھوم کر لکلکائے زبانی کر کے دوسروں کی برائیاں تلاش کرنا کمال نہیں ہے. یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے. علی والوں کا شیوا یہ ہے کہ جب شہر علم میں باب شہر علم سے داخل ہو تو طالب علم ہو. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. دیکھیے اس کو ذرا سا غور سے سن لیجئے گا، اس لیے کہ لوگ کم ہوں تو سب پر نظریں رہتی ہیں، اس لیے لوگ کم ہیں تو نظریں سب پر ہیں. انڈیکیٹ کر کے بات پہنچا رہا ہوں. عقیدہ توحید کو اگر سمجھنا ہے تو مولا کے خطبہ توحید سے سمجھیے. آج کا موضوع ہی ہے معرفت توحید و معرفت نورانیہ. اسے ذرا سا محسوس فرمائیے گا، انشاءاللہ آگے چل کے بڑا لطف آئے گا. بس 10 منٹ برداشت کر لیجئے. خطبہ توحید جو امام نے کتاب التوحید میں جو خطبہ ہے شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے باقاعدہ اس خطبہ توحید کو نقل کیا. ایک سوال کر سکتا ہوں، پتہ نہیں اوروں کے ہاں عقیدہ توحید کیا ہے لیکن یہ بتائیے اللہ خالق ہے یا نہیں ہے؟ بھائی توجہ، سر ہلاتے رہیے گا. مجھے 2 کلو کا سر نہیں، کم سے کم 2 گرام کی زبان چاہیے تاکہ میری بات آپ تک لوہے دل پہ نقش ہو اور چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے. جب دل پہ بات لگ جاتی ہے تو چہرے پہ تحریر آ جاتی ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے اور چہرہ بتا دے کہ میری بات آپ کے دل تک پہنچ چکی ہے. عزیزان گرامی، اللہ خالق ہے، اللہ رازق ہے، اللہ رب ہے، اللہ قادر ہے، یہ سب آپ مانتے ہیں. تو یہ بتائیے، میرا ایک سوال ہے اور بہت چھوٹا سا سوال ہے، کیا اللہ خلق کرنے کی وجہ سے خالق ہے؟ اللہ رزق دینے کی وجہ سے رازق ہے؟ اللہ آپ کو پالنے کی وجہ سے رب کہلایا؟ نہیں. اوروں کا عقیدہ توحید یہ ہو سکتا ہے لیکن ہمارا کم سے کم عقیدہ توحید یہ نہیں ہے کہ وہ خلق کرے تو خالق کہلائے، وہ رزق دے تو رازق کہلائے. نہیں، علی والوں کا عقیدہ توحید یہ ہے کہ وہ خلق نہ بھی کرے تو خالق ہے. میں کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. وہ رزق نہ بھی دے تو وہ رازق ہے، وہ آپ کو نہ بھی پالتا تو وہ رب ہے. وہ خلق کرنے کی وجہ سے خالق نہیں کہلایا. تو پھر آپ مجھے بتائیے کہ جب خلق کرنے کی وجہ سے خالق نہیں ہے، آنکھوں کو ذرا کھول کے رکھیے گا اور اپنے ذہن کے دریچوں کو وا رکھیے گا. ایک عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. عزیزان گرامی، اس بحث کو ذرا سا سماعت کیجئے کہ اللہ خلق کرنے کی وجہ سے خالق نہیں ہے، رزق دینے کی وجہ سے رازق نہیں ہے، آپ کو پالنے کی وجہ سے رب نہیں ہے. ہاں، اس کی دنیا ملکیت میں ہے اس لیے وہ مالک نہیں ہے. وہ آپ کو نہ بھی خلق کرتا تو وہ خالق ہوتا، وہ آپ کو نہ بھی پالے تو وہ رب ہے، وہ آپ کو رزق نہ بھی دے تو وہ رازق ہے. کمال خلاقیت، کاش کے جملہ واضح ہو جائے، کمال خلاقیت یہ نہیں کہ وہ خالق ہے، کمال خلاقیت یہ ہے خالق تو ہے لیکن مخلوق نہیں ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے. تھوڑا سا دقت سے سنیے گا، بڑی عجیب بحث میں نے چھیڑ دی ہے. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کمال خلاقیت کو سمجھیے جو کہہ رہا ہوں. اور ماشاءاللہ جو فلسفہ پڑھنے والے، فلسفی پڑھنے والے اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں اور نوجوان ہمارے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بڑا لطف آنے والا ہے. وہ اس کے کمال خلاقیت یہ نہیں ہے، معرفت توحید پہ بات کر رہا ہوں. کمال خلاقیت یہ نہیں کہ وہ خالق ہے، کمال یہ ہے خالق تو ہے لیکن مخلوق نہیں ہے. میں کتنی بار یہ جملہ پڑھوں. کمال رزاقیت یہ نہیں ہے کہ وہ رازق ہے، کمال رزاقیت یہ ہے رازق تو ہے لیکن مرزوق نہیں ہے. کاش کہ یہ جملہ واضح ہو جائے جو کہنے جا رہا ہوں. رازق تو ہے مرزوق نہیں ہے. اس کا کیا مطلب؟ ارے میرے سرکار، کمال یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں رزق دے رہا ہے، کمال یہ ہے دے تو رہا ہے کسی سے لے کر نہیں دے رہا ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. دیکھیں کمال توحید آپ تک پہنچا رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد.
دیکھیں اس کو ذرا سا محسوس فرمائیے گا، یہ بات میں نے کیوں چھیڑی ہے، بہت اہم گفتگو ہے، اور آج کے حالات پہ نظر ڈالتے ہوئے، ایک تجزیاتی طائرانہ نظر ڈالتے ہوئے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا، کیونکہ آج کل ہمارے نوجوانوں کے مائنڈ کو واش کیا جا رہا ہے، اہل بیت کے فضائل میں شکوک پیدا کیے جا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر یہ عقیدہ توحید ہمارا اور آپ کا ہوتا تو کبھی علی کو رازق امت رسول کہنے میں تم شک نہ کرتے۔ آج کے جملہ واضح ہو جاتا جو کہہ رہا ہوں، اگر یہی عقیدہ توحید تمہارا ہوتا تو تم علی کو رازق امت رسول کہنے میں کبھی شک نہ کرتے اور ڈرتے نہیں۔ ابھی نہیں بات پہنچی، اللہ رازق تو ہے لیکن کمال رزاقیت یہ نہیں ہے وہ تمہیں دے رہا ہے، کمال یہ ہے کہ دے تو رہا ہے، کسی سے لے کر نہیں دے رہا ہے۔ میں کتنی بار یہ جملہ پڑھوں، اور یہی عقیدہ توحید امامیہ کا ہونا چاہیے، علی والوں کا ہونا چاہیے۔ وہ رزق دینے کی وجہ سے رازق نہیں ہے، اس کا کمال رزاقیت یہ ہے کہ وہ تمہیں دے رہا ہے، کسی سے لے کر نہیں دے رہا۔ اگر یہ بات واضح ہو گئی ہو تو اپنی بات آپ تک پہنچاؤں، شاید پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اب اگر یہی عقیدہ آپ سب کا ہو جائے تو علی کو رازق امت رسول کوئی منبر سے کہہ دے تو آپ کو شک نہیں ہونا چاہیے، علی بھی رزق دے رہے ہیں، اللہ بھی رزق دے رہا ہے، لیکن دونوں کے رزق دینے میں فرق ہے۔ وہ جب دیتا ہے کسی سے لے کر نہیں دیتا ہے، علی جب عطا کرتا ہے وہاں سے لیتا ہے اور جہاں دے دیتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اس کا کیا مطلب؟ ایک صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد۔ میرے سرکار یا علی دیکھیں ہمارے استاد محترم جب ہم جامع جوادیہ میں زیر تعلیم تھے تو انہوں نے ایک درس دیا تھا، ان کی ایک نصیحت میں نے گرہ لگا لی تھی۔ انہوں نے کہا بیٹے اگر تاریخ کے کچھ مضامین آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو اسے نہ پڑھیے، لیکن آپ انکار مت کیجیے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ کہا کہ جن مضامین کو آپ نہیں سمجھ پا رہے ہیں پہلے سمجھ لیجئے پھر لوگوں کو سمجھا دیجئے۔ تو ان مضامین سے چہرہ پھیر کے بھاگ جانا یہ ڈرنے کی علامت ہے، شجاع ہونے کی علامت نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بابا۔ بھائی میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے؟ تو اللہ بھی رزق دے رہا ہے اور اہل بیت بھی رزق عطا کر رہے ہیں۔ ابھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ پڑھے لکھوں سے ہمیں خطرہ کم ہے، زیادہ پڑھے لکھوں سے بہت خطرہ ہے۔ ہاں جو پڑھے لکھے ہیں الحمدللہ وہ اپنے علم کو سنبھال لیتے ہیں، جو زیادہ پڑھ لکھ لیتے ہیں وہ علم کو نہیں سنبھال پاتے تو بہک جاتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بعد مجلس کوئی سوال کر لے، آپ نے علی کو رازق امت رسول کیسے کہہ دیا؟ ہمیں کامن سینس ہے، اگر اللہ نے عقل عطا کی ہے پہلے تو یہ بتائیے اللہ نے عقل رکھی کہاں ہے؟ اگر لوگوں کو یہی نہیں پتا کہ عقل رکھی کہاں ہے، بہت سے لوگ ہوں گے، میں یہ سمجھتا ہوں 99% لوگ ہوں گے جو یہ سمجھتے ہوں گے اللہ نے عقل کو سر میں رکھا۔ نہیں، سر میں دماغ ضرور ہے لیکن عقل نہیں ہے۔ کاش کے جملہ واضح ہو جائے، اللہ نے عقل کو دل کا پہلا حصہ بنایا ہے۔ اور قرآن کی آیتوں کو پڑھیے، قرآن کی آیتیں ایک جگہ پہ نہیں 10 جگہ پہ انڈیکیٹ کر رہی ہیں، اشارہ کر رہی ہیں کہ یہ غور و فکر نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں۔ جب غور و فکر کرنے کا کام عقل کا ہے تو تالے دل پہ کیوں پڑ رہے ہیں؟ بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے، اس کا مطلب اللہ بتانا چاہ رہا ہے، بھائی کاش کا جملہ واضح ہو جائے، اللہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اللہ نے دل کے پہلے حصے میں عقل کو رکھا ہے۔ اب بھی بات نہیں پہنچی، ہمیں جہاں علی کی محبت ہوگی وہیں تو عقل ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر بات۔ تھوڑا سا اور واضح میرے ساتھ چلیے، ارشاد رب العزت کیا ہے حدیث قدسی میں ارشاد کیا ہو رہا ہے؟ ارشاد ہو رہا ہے کنتو کنزن، میری طرف دیکھیے گا، انڈیکیٹ کر رہا ہوں، کنتو کنزن مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببتو، مجھے محبت ہوئی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ جتنے فلاسفرز کو پڑھے ہوئے اسٹوڈنٹ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور ہمارے علماء سن رہے ہیں تو اب ذرا سا وہ غور فرمائیں کہ قرینہ حدیث یہ ہے کہ محبت پہلے ہے، معرفت بعد میں ہے۔ اللہ نے حدیث قدسی میں کیا فرمایا؟ فاحببتو، مجھے پہلے محبت ہوئی، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ محبت پہلے ہے اور معرفت
بعد میں ہے. تو حدیث قدسی یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے, اشارہ کر رہی ہے کہ یاد رکھنا جس کی تمہیں معرفت حاصل کرنی ہے شرط ہے کہ پہلے اس سے محبت ہو. میں کاش کے بات واضح ہو جائے کہ جس کی تمہیں معرفت حاصل کرنی ہے شرط ہے کہ اس سے پہلے محبت ہو. جب تک محبت نہیں ہوگی تب تک معرفت کے زینے طے نہیں ہو سکتے. یعنی معرفت کے لیے شرط ہے کہ پہلے ذات سے محبت ہونی چاہیے. اور جتنے بھی فلاسفر ہیں, جائیے آپ دیکھیے گا, ارسطو, افلاطون, سقراط, بقراط, جتنے بھی گزر گئے, خلیل جبران تک کی بات کر رہا ہوں, جتنے بھی فلاسفرز گزر گئے ہیں اور جو زندہ ہیں وہ سب یہ لکھتے ہیں کہ تقاضۂ محبت ہے, یعنی لازم و ملزوم ہے. محبت ہو تو معرفت ہو, اور معرفت ہو تو محبت ہو. کاش کے بات واضح ہو جائے. اور محبت جتنی بڑھتی جاتی ہے, بھائی بات واضح کر رہا ہوں, محبت جتنی بڑھتی جاتی ہے معرفت میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے. اور معرفت جتنی بڑھتی ہے یقین اتنا کامل ہوتا ہے. یقین جتنا کامل ہوتا ہے رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. کاش کے جملہ واضح ہو جائے. ابھی بھی بات واضح نہیں ہو سکی, میں اور واضح کر رہا ہوں. اگر کسی ذات سے آپ کو محبت ہے تو اگر آپ ان سے محبت کرتے ہیں تو آپ ان کو پہچاننے کی کوشش کریں گے یا نہیں کریں گے, یا الیک سلیک تک رہیں گے, سلام علیکم وعلیکم السلام, ایسا تو نہیں ہے نا. آپ اگر ان سے ہاتھ ملاتے ہیں, ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو آپ ان کی عدالت کو بھی دیکھیں گے, ان کی سخاوت کو بھی دیکھیں گے. اس کو کہتے ہیں معرفت, پہچاننا. اور ان کو چاہنے کا مطلب ہے محبت. بھائی توجہ, محبت جتنی بڑھتی جاتی ہے, جو اب تک نہ بولے ان کے لیے جملہ واضح کر رہا ہوں, ساکنان بزم معرفت کے لیے تبرک ہے, چادر تطہیر کے سائے میں نورانی تبرک روانہ کر رہا ہوں, اسے منقار معرفت سے چن لیجئے گا. یہ آپ کے صلاحیت پہ مبنی ہے, میں اپنی ذمہ داری نبھا رہا ہوں, آپ اپنی ذمہ داری سمجھیے. محبت جتنی بڑھتی جاتی ہے معرفت میں اتنا اضافہ ہوتا جاتا ہے. معرفت جتنی بڑھتی ہے یقین اتنا کامل ہوتا ہے. یقین جتنا کامل ہوتا ہے اٹیچمنٹ, رابطہ اتنا مضبوط ہوتا ہے. یہی وجہ ہے جن کا رابطہ اہل بیت سے کمزور ہے ان کو قبر کا بھی خطرہ ہے, محشر کا بھی خطرہ ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. کم از کم صلوات تو مل جل کے بآواز بلند کر دیا. آپ کو یہیں روکتے ہوئے ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دوں, اور بہت ذمہ داری کے ساتھ ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ اس ایک مضمون کو اگر میں نے پہنچانے میں کامیاب ہو گیا, آج میرے آنے کا مقصد حل ہو جائے گا. معرفت توحید, یقین مانیے ائمہ سے ایسے ایسے سوال ہوئے توحید کے حوالے سے, اگر آج کے زمانے میں قابل و قبال و مقطع چقطع سے ہو جاتے کہ جو اپنے علم پر تکبر اور گھمنڈ کرتے ہیں, تو زندگی بھر جواب نہ دے پاتا کوئی, اگر علی کا جواب نہ دیتا. آج کا جملہ واضح ہو جاتا جو کہہ رہا ہوں. ہاں, اگر علی کی معرفت کا جواب نہ دیتا تو آج کل بڑے بڑوں سے جواب نہ دیا جاتا. ہمارے اور آپ کے 8ویں امام, امام ضامن, امام ثامن, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت غور سے سنیے گا, بڑے عجیب بات کہنے جا رہا ہوں. امام سے مناظرہ ہوا اور یہاں تک کہ بات ہے کہ 8ویں امام سے ایک سائل نے سوال کر لیا, اور اس نے سوال کیا کہ یہ بتائیے, امام سے کہہ رہا کہ یہ بتائیے اللہ کا وجود ہے؟ تو امام نے کہا ہاں ہے, اور ہے وہ واجب الوجود ہے. کہا اچھا دنیا کا بھی وجود ہے؟ بھائی بہت توجہ سنیے گا, دنیا کا بھی وجود ہے؟ کہاں. کہا اللہ کا بھی وجود ہے. پہلے سوال سمجھ لیجئے گا. اس نے سوال کیا پھر یہ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ کاش کے بات واضح کر لے جاؤں. کیسا سوال ہے؟ ایسا سوال کہ اچھے اچھوں کو کے پھیپھڑے پھول جائیں اور سانس اوپر کے نیچے, اوپر کی اوپر ہے, سانس باہر آ جائے تو پھر اندر نہ جائے, اندر چلی جائے تو باہر نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان ڈر کے مارے, خوف کے مارے اتنا گھبرا جائے. اور امام نے کیا فرمایا, امام تو اس نے کیا سوال کیا کہ یہ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ ایک مومنہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے, اس سے بہتر اصال ثواب نہیں ہو سکتا کہ معرفت توحید اور معرفت اہل بیت کی بات کر رہا ہوں. توجہ فرمائیے گا. اب اس سے سوال کیا کیا, اللہ دنیا میں ہے؟ پہلے سوال سنیے, انشاءاللہ شاید کوئی خاموش نہ رہے. اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ یہ ہے دنیا. وہ کہہ رہا ہے دنیا اللہ میں ہے یا اللہ دنیا میں ہے. ایک فلسفی کا سوال تھا. امام نے پہلے اس کو الجھایا, فوراً جواب نہیں دیا, تاکہ اس کو بھی تو پتا چلے کہ کس سے بات کر رہا ہے.
آئے ہائے کاش کے بات واضح ہو جائے، اسے بھی تو پتا چلے کہ کس سے بات کر رہا ہے۔ اس نے سوال کیا کیا کہ یہ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ آٹھویں امام نے فرمایا سن، اگر بات واضح ہوتی جائے تو بتاتے جائیے گا۔ امام نے فرمایا سن، اگر دنیا اللہ میں آ جائے تو حلول ہو جائے، آئے ہائے، اور اس میں حلول نہیں ہوتا۔ جب حلول ہو جائے تو وہ محل حوادث ہو جائے، جب محل حوادث ہو جائے تو وہ ممکن رہے گا، واجب نہیں رہے گا۔ بھائی تھوڑا سا اور اوپر آ کے سنیے گا، بڑی عجیب بات ہے، میں واضح کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اگر دنیا اس میں آ جائے، بھائی غور سے سنیے، اس میں آ جائے تو حلول ہو جائے، جب حلول ہو جائے تو وہ محل حوادث ہو جائے، جب محل حوادث ہو جائے تو ممکن رہے گا، واجب نہیں ہوگا۔ کہ سن، دوسرا سوال کیا ہے؟ کہ اللہ دنیا میں ہے۔ کہ سن، اگر اللہ دنیا میں آ جائے تو محدود ہو جائے۔ کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائے۔ امام نے فوراً جواب نہیں دیا، شاید کہ کوئی ایسا مومن نہ ہو جس کے 32 دانتوں کے پہرے سے 2 گرام کی زبان نہ آزاد ہو، کہ جو اللہ نے نعمت کے طور پہ عطا کی ہے، جو چوراہے پہ بک بک کرنے کے لیے نہیں ہے، علی کے فضائل پہ بولنے کے لیے۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ اس لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام نے فرمایا کہ سن، اگر اللہ دنیا میں آ جائے، غور فرما رہے ہیں، تو وہ محدود ہو جائے، اور اگر محدود ہو جائے تو ممکن کی صفت سے متصف ہو جائے۔ تھوڑا سا جاگ کے سنیے گا، ڈر ڈر کے پہنچا رہا ہوں لیکن پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اگر اللہ دنیا میں آ جائے تو محدود ہو جائے، کیونکہ دنیا محدود ہے۔ اگر وہ محدود ہو جائے تو ممکن کی صفت سے متصف ہو جائے، جب متصف ہو جائے گا تو ممکن رہے گا، واجب نہیں رہے گا۔ تو پھر اس نے سوال کیا، پھر آپ بتائیے اللہ دنیا میں ہے یا دنیا اللہ میں ہے؟ امام نے فرمایا جا ایک قد آدم آئینہ لے کر آ۔ آئینہ کہتے ہیں میرر کو، جس میں چہرہ دیکھا جاتا ہے، توجہ ہے، اس سے زیادہ وضاحت کر کے نہیں پڑھ سکتا۔ سامنے آئینہ لایا گیا، امام نے چاہے جیسے سن لیجئے، امام نے کہا آئینے کے سامنے کھڑا ہو جا، وہ آئینے کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ امام نے فرمایا اب یہ بتا آئینے کا وجود ہے کہاں ہے؟ کہا تیرا وجود ہے کہاں ہے؟ کہا تو اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا اب مجھے جواب دے، آئینہ تجھ میں ہے یا تو آئینے میں ہے؟ کاش کے بعد واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اب ایک صلوات اور پڑھیے تاکہ اور بات واضح ہو۔ امام نے کیا فرمایا؟ اب یہاں دیکھیں میری طرف، امام نے کیا فرمایا؟ ابھی تو یہ 4 مصرے پڑھے ہیں، بیت تو سن لیجئے، تب تو ایک بند مکمل ہوگا۔ ابھی تو یہ 4 مصرے ہیں، اب تو بیت پڑھنے جا رہا ہوں۔ جو امام کا جملہ ہے وہ بیت ہے، اور وہ بیت سنیے۔ امام نے فرمایا یہ بتا آئینے کا وجود ہے کہاں ہے؟ کہا تیرا وجود ہے کہاں ہے؟ کہا یہ بتا تو آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہا ہے؟ کہاں دیکھ رہا ہوں۔ کہا یہ بتا آئینہ تجھ میں ہے یا تو آئینے میں ہے؟ کہا نہیں، نہ میں آئینے میں ہوں نہ آئینہ مجھ میں ہے، میرا بھی وجود ہے اور آئینے کا بھی وجود ہے۔ ارے کروڑوں نسلیں قربان ہو جائیں علی کے ایک ایک جملے پر، ہاں، اور 8ویں علی کی بات کر رہا ہوں۔ امام نے فرمایا اچھا نہ آئینہ تجھ میں ہے، توجہ سے سنیے گا، نہ تو آئینے میں ہے، تو پھر یہ کنیکٹیویٹی کیسی ہے؟ میں تھوڑا سا جا کے سنیے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں، یہ ارتباط کیسا ہے؟ تم دونوں جڑے ہوئے کیسے ہو؟ کہا نہ میں آئینے میں ہوں نہ آئینہ مجھ میں ہے، یہ بیچ میں میری آنکھوں کا نور ہے جو دونوں کو جوڑے ہوئے ہیں۔ امام نے فرمایا بس اسی طرح اللہ کا بھی وجود ہے، بشریت کا بھی وجود ہے، بیچ میں ہم آل محمد کا نور ہے۔ آئے ہائے کاش کے بات واضح ہو جائے۔ صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ صلوات اور پڑھیے محمد والا۔ بیچ میں کیا ہے؟ ہم آل محمد کا نور ہے۔ اچھا اللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے نا۔ اللہ خوش ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ جا کے علماء سے پوچھئے گا، جس میں کیفیتیں پائی جائیں وہ خدا نہیں ہوتا۔ ناراض ہونا کیفیت ہے۔ بڑی عجیب اور عمیق بحث میں گھس گیا ہوں، بہت آسان کر کے آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں بتوفیق الہی بتائید محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب میدان میں اتر چکا ہوں تو تلوار رکھ کے تو بھاگوں گا نہیں جب تک کہ جہاد فتح نہ ہو جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ ناراض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے۔
اللہ خوش ہوتا ہے جیسے آپ خوش ہوتے ہیں. یاد رکھنا ناراض ہونا کیفیت ہے, خوش ہونا کیفیت ہے, اور وہ جسم و جسمانیات سے مبرہ ہے. ارے یہی تو موسیٰ نے کہا تھا کہ پروردگار میری قوم تجھے دیکھنے کی ضد کر رہی ہے, تو اللہ نے کیا فرمایا تھا؟ لن ترانی یا موسیٰ. لن آتا ہے اس کے آگے جہاں ہمیشہ کے لیے انکار ہو اور ہمیشہ کے لیے بات کی جائے. کیا فرمایا؟ اے موسیٰ تم ابھی نہیں, مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. میں ایک جملہ کہہ جاؤں آپ کی خدمت میں, اے موسیٰ تم ابھی نہیں, مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. یہ ہے موسیٰ کہ جو جسے اللہ کہہ رہا ہے بھائی توجہ, تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے. اور وہ علی ہیں جو کہہ رہے ہیں اللہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو. بہت ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, اور دیکھنے کی بات یہیں پہ غلطی ہو جاتی ہے. کچھ لوگ یہاں سے دائرہ ایمان سے دائرہ شرک میں چلے جاتے ہیں. لیکن امام کا جملہ بھی تو سنیے. جس وقت امام نے کہا کہ علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا, یہ جملہ تو ہے باقاعدہ مطالعہ کرنے والے بہتر جانتے ہیں, اور مولا کا فقرہ ہے, علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو. ایک سوالی نے سوال کر لیا کہ یا علی اسے تو کوئی دیکھ نہیں سکتا, موسیٰ سے تو کہہ دیا تھا اللہ نے تم مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اللہ کو دیکھا ہے, اور علی اس خدا کی عبادت ہی نہیں کرتا کہ جسے علی نے دیکھا نہ ہو. تو علی نے ایک ہی جملہ کہا, اس کی زبان بند ہو گئی, کہا دیکھا تو ہے لیکن دل کی آنکھوں سے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر. حضرات میری طبیعت یہ کہہ رہی ہے کہ بلند آواز سے ایک صلوات میں سن لوں گا. اچھا ایک بات بتائیے, یہیں سے میں آگے بڑھ رہا ہوں, میں موضوع سے گریز نہیں کرتا, موضوع پہ بات کر رہا ہوں. اللہ ناراض ہوتا ہے, تھکے تو نہیں ہے نا, اللہ ناراض ہوتا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, ہوتا ہے. تو اللہ اگر خوش ہو جائے, ناراض ہو جائے, تو اس میں تو کیفیت آ جائے, وہ کیفیت نہیں رکھتا. میں نے ابھی ایک جملہ کہا تھا, شاید آپ کے حافظے کی بیاض میں ہو, ورنہ میرا اپنا مقدر جو بات نہ پہنچا پاؤں. یہ جو چہرہ ہوتا ہے یہ اندر کا اخبار ہوتا ہے, نہیں پہنچے آپ. چہرہ اندر کا اخبار ہوتا ہے, کاش کے جملہ پہنچ جائے. چہرہ بتاتا ہے بات دل میں لگی ہے یا دل پہ لگی ہے. کاش کے بات واضح ہو جاتی. اردو زبان کے جاننے والے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ, لہجہ بدل جائے تو معنی بدل جاتے ہیں. میں نے کہا چہرہ بتاتا ہے کہ بات دل میں لگی ہے یا دل پہ لگی ہے, یہ چہرے کی کیفیت بتاتی ہے. کہا وہ کیسے؟ کہا سنیے, چہرہ ہوتا ہے اندر کا اخبار, چہرہ ہوتا ہے اندر کا اخبار. ایک حدیث مشہور ہے رسول کی, بسم اللہ الرحمن الرحیم, کل مولود یولد علی فطرت الاسلام. میتر دیکھیے, ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت اسلام پر. اس کے آپریٹ کرنے والے, اس کے پالنے والے اسے اپنے جیسا بنا لیتے ہیں. اب ایک بات بتائیے, جب بچہ پیدا ہوا تو اس کے پاس قوت گویائی تو ہے نہیں. آپ کی گود میں گیا تو ہنسنے لگا, میں کاش کے سمجھا لے جاؤں مولا آپ کا, ان کی گود میں گیا تو وہ رونے لگا. اب آپ بتائیے, اس کی زبان تو چل نہیں سکتی, اس کے بعد بولنے کی صلاحیت تو ہے نہیں. اب یہ چہرہ اندر کا اخبار ہے, نہیں پہنچے آپ. یہ چہرہ اندر کا اخبار ہے. بچے کے اندر بولنے کی صلاحیت نہیں ہے, بول نہیں سکتا. بہت سامنے کی مثال دے رہا ہوں, ان کی گود میں گیا تو ہنسنے لگا, ان کی گود میں آیا تو رونے لگا. یعنی چہرے نے بتایا ان سے ناراض ہے اور ان سے خوش ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں, ان سے ناراض ہے اور ان سے خوش ہے. اس کا مطلب یہ جو وجہ ہے, وجہ اس کو کہتے ہیں چہرہ. چہرہ بتاتا ہے کہ کس سے ناراضگی ہے اور کس سے رضامندی ہے, کون ناراض ہے اور کون خوش ہے. تو اسے تو کوئی کبھی دیکھ نہیں سکتا, تو اب کیسے اس کی معرفت ہو کہ وہ ناراض ہے یا خوش ہے؟ تو اللہ نے کہا اسی لیے تو علی کو وجہ اللہ بنایا. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہمارے فتح اہل بیت مولا آپ کو آباد رکھیں. ایک صلوات اور ارشاد فرمائیے آپ. امداد بھائی آگے آ جائیے, صلوات اور پڑھیے محمد و آل محمد. یوں تو امداد ہو ہی رہی تھی, اب اور ہوگی. ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اچھا یہ گہوار ادب ہے, شہر ازا ہے ماشاءاللہ, شہر انی, شہر دبیر ہے. اگر یہ جملہ نہ پڑھوں تو دل تڑپتا رہے گا, اور یہ امانت میں لے کر چلا جاؤں تو ظاہر سی بات ہے کہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. تو آپ کی امانت ہے آپ تک پہنچا دوں. چہرہ انڈیکیٹ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ تم کس سے ناراض ہو اور کس سے خوش ہو. تو اب اللہ کی معرفت کیسے ہو؟
اسے تو کوئی کبھی دیکھ نہیں سکتا کہ وہ ناراض ہے یا خوش، اسی لیے اس نے علی کو وجہ اللہ بنایا۔ بھائی اس جملے کو کتنی بار پڑھوں کہ اگر یہ دیکھنا ہے کہ اللہ ناراض ہے یا خوش تو پھر علی کے چہرے کو دیکھو۔ علی اگر ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، معرفت توحید میں بات کر رہا ہوں، اور علی اگر خوش ہے تو اللہ خوش ہے۔ پتہ نہیں کہاں جا کے آپ سنیے چھٹے امام کی حدیث ہے، صرف ایک ہی نہیں بلکہ 14 کے 14، یعنی محمد سے لے کر بی بی زہرا تک جتنی بھی ذوات مقدسہ ہیں یہ معرفت توحید کے لیے آئی ہیں تاکہ ان کو دیکھتے جاؤ اور اللہ کو پہچانتے جاؤ۔ اس جملے کی لاج رکھ لیجئے گا، 13 مردوں کے لیے اور 1 بی بی عورتوں کے لیے، تو مجھے کہنے کا حق ہے اللہ کو جتنا بھروسہ 13 پر ہے اتنا 1 فاطمہ پر ہے۔ آج کا جملہ واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ اللہ جتنا بھروسہ اللہ کو 13 پر ہے اتنا ہی بھروسہ 1 بی بی زہرا پر ہے۔ تو یہ 14 کس لیے آئے ہیں؟ بھائی تاریخ آپ کے سامنے ہوگی تو آپ پہنچیں گے، ورنہ میری اپنی قسمت جو بات نہ پہنچا پایا، اور اگر واضح ہو گئی تو شاید یہ سناٹا کسی اچھے طوفان کا پیش خیمہ نظر آ رہا ہو۔ اور مولا آپ کو آباد رکھیں، چہرہ بتاتا ہے کہ ناراضگی ہے یا خوشی ہے، تو یہ کیسے پہچانا جائے کہ اللہ ناراض ہے یا خوش؟ تو علی کے چہرے کو دیکھو، اگر علی خوش تو اللہ خوش، اگر علی ناراض تو اللہ ناراض۔ چھٹے امام نے کیا فرمایا؟ ہم کائنات پر حجت اور ہماری دادی زہرا ہم پر حجت، اور چہرہ کیا بتاتا ہے کہ اس کی معرفت کراتا ہے۔ ان کو دیکھتے جاؤ اور اس کو پہچانتے جاؤ۔ اب آپ کی خدمت میں اشارہ کر رہا ہوں، پہنچ جائیے گا۔ اب اگر کوئی زہرا کی چوکھٹ پہ آ کر سلام کرے اور بی بی زہرا جواب نہ دے، آئے ہائے کاش کے بعد واضح ہو جائے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ ہمارے یہاں اس کی بھی ریہرسل نہیں کی جاتی، ہاں ہمارے یہاں اس کی بھی ریہرسل نہیں ہوتی ہے۔ جیسے ہمارے یہاں ماتم کی ریہرسل نہیں ہوتی ہے ویسے ہی اس کی بھی ریہرسل نہیں ہوتی ہے۔ ہاں جیسے ہی آل محمد کے دشمن کا تصور آتا ہے برجستہ زبان سے لعنت نکلتی ہے جو طیب شجرے کے ہیں۔ ہاں اور آل محمد کے دشمنوں سے برات ضروری ہے، حالانکہ موضوع نہیں ہے، ورنہ بات عرض کر جاتا، اس لیے کہ پڑھے لکھوں سے خطرہ نہیں ہے، بہت زیادہ پڑھے لکھوں سے بہت خطرہ ہے۔ اور آج کے دور میں غیبت کبریٰ میں آپ کے پاس سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے ایمان کو بچا کے رکھیے۔ اب چوروں سے ڈر نہیں ہے، ڈکیت سے ڈر ہے۔ ہاں چور چونکہ رات میں نکلتے ہیں اور ڈکیت دن میں گھومتے ہیں۔ یہ جو دن میں چوراہوں پہ عقیدہ امامت و ولایت کے اوپر قبضہ کر رہے ہیں، ہاں اور آپ کو ہائر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، مائنڈ کو واش کر رہے ہیں، ان لوگوں سے بچ کے رہیے گا۔ یاد رکھیے پھل سے پورا شجر لدا ہو اور عقیدے کی جڑ ہی میں کیڑے لگے ہوں، ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد پر آواز بلند۔ عقیدے کو سنبھال کے رکھیے، اور معرفت توحید کی بات ہو رہی ہے تو نشانیوں کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اللہ نے اپنی معرفت کے لیے کتنی نشانیاں بھیجی؟ بس آخری بات کر رہا ہوں، کتنی نشانیاں بھیجی؟ صرف آپ ہی نہیں تھکے ہیں، میں بھی بہت تھکا ہوں، بہت دور سے سفر کر کے کم سے کم 1400 کلومیٹر کا سفر طے کر کے آپ کی خدمت میں آیا ہوں، اور یقین جانیے کہ میں ٹھیک سے سو نہیں پایا لیکن آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ تو اگر زیادہ گرمی لگے اور زیادہ تھکان ہو تو میرے ماتھے کا پسینہ دیکھ لیجئے گا، ہو سکتا ہے تھوڑا بہت اطمینان آ جائے۔ عزیزان گرامی، اللہ نے اپنی معرفت کے لیے 14 نشانیاں بھیجی۔ کتنی؟ 14۔ اور یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ چھوٹی نشانیاں نہیں، ان کو کہا جاتا آیت اللہ العظمیٰ۔ کیا مطلب؟ اللہ کی سب سے بڑی نشانیاں، اور نشانیوں کا ہونا بہت ضروری ہے، اور میں بتا دوں کیوں ہے۔ معرفت کے لیے بھی اور یقین میں اضافے کے لیے بھی، دونوں چیزوں کے لیے علامت کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اب آپ پوچھیں گے وہ کیسے؟ سورج کا نکلنا، نہیں تب دیکھیے بس آخری بات، سورج کا نکلنا، سورج کا ڈوبنا، چاند کا نکلنا، چاند کا ڈوبنا، یہ اس بات میں یقین پیدا کرتا ہے کہ جب یہ نظام شمسی اور قمری اپنے وقت سے چل رہے ہیں تو کوئی چلانے والا ہے۔ بھائی تھوڑا سا جا کے سنیے، اگر یہ نظام شمسی اور قمری چل رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی چلانے والا ہے۔ اچھا اگر کوئی چلانے والا ہے تو وہ کون ہے؟
چلانے والا ہے تو وہ کون ہے؟ کہا وہ پروردگار. اب اس کے قدرت سے کوئی چیز خالی نہیں ہے. وہ ہاتھ نہیں رکھتا، وہ پیر نہیں رکھتا، وہ آنکھیں نہیں رکھتا، وہ جسم نہیں رکھتا. اب اگر وہ اپنی ایتھارٹی کسی کو دے دے، کاش کے بعد اگر اپنی ایتھارٹی کسی کو دے دے تو اس میں شک نہیں ہونا چاہیے. آج کل لوگوں کو ایتھارٹی پر اعتراض ہے، ولایت کا اقرار ہے. بھائی بات ہی نہیں واضح ہوئی. ایتھارٹی پر، اختیار الہی پر اعتراض ہے. اگر ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنے اختیارات ان 14 کو عطا کیے تو لوگ کہتے ہیں آپ نے تو شرک کر دیا، غلو کر دیا. خدا نہ کرے کہ غلو کا بخار ہمارے سروں پر سوار ہو. ہاں، غلو کے لیے پہلے پڑھیے کہ غلو کی اقسام کتنی ہے. جیسے لوگ شرک کا مرثیہ پڑھتے ہوئے آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں آپ نے شرک کر دیا، چھوٹی سی بات ہوئی شرک کر دیا. ایک عالم دین کا جملہ سن لیجئے. ان سے کسی نے کہا یا علی مدد کہنا شرک ہے. آیت اللہ گریڈ کے تھے. انہوں نے جواب پتہ ہے کیا دیا؟ کیا خوبصورت جواب. اس نے کہا کہ یا علی مدد کہنا شرک ہے. تو اس نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں، عالم دین نے کہا میں یہ سمجھتا ہوں یا علی مدد کہنا شرک نہیں ہے، بغیر علی کو اللہ کے پکارنا یہ شرک ہے. آج کے بعد واضح ہو جائے. بغیر علی کے وسیلے کے اللہ کو پکارنا یہ شرک ہے. اور بڑی عجیب بحث ہے. جو پہنچ گئے ہیں ان کو میرا سلام ہے. شرک کی جا کے قسمیں پڑھیے، غلو کی قسمیں پڑھیے. کتابوں کے حوالہ دے دوں، کتابوں کے حوالہ جائیے. کوکب دری میں باقاعدہ ضمیمہ موجود ہے، مقدمہ موجود ہے. کس کا مقدمہ؟ مقبول احمد صاحب کا بھی مقدمہ بہت مضبوط ہے. اور علامہ سبطین سرسوی صاحب جو سرسی کا بہت مضبوط قلم، جی سرسی کے رہنے والے علامہ سبطین سرسوی صاحب، جنہوں نے ایک کتاب لکھی خلافت الہیہ جو بہت مشہور ہوئی، اور ایک کتاب ہے الصراط السوی فی فضائل المہدی. اسے بھی جا کے پڑھیے گا. اور اگر نہ ملے تو اس طالب علم سے لے لیجئے گا. اس میں باقاعدہ غلو کی قسمیں ہیں. اور انہوں نے نتیجے میں یہ کہا ہے کہ غلو اس وقت ہوگا کہ غلو کا مطلب کیا ہے؟ کسی کو حد سے بڑھا دینا، یا جو منصب اس کو نہیں ملا اس منصب پہ بٹھا دینا. بھائی تھوڑا سا واضح ہو جائے غلو کا کیا مطلب ہے پہلے سمجھیے. غلو کا مطلب جو علماء سے ہم نے سیکھا ہے اور جو پڑھا ہے کتابوں میں، سن کے پڑھنے والوں میں سے نہیں ہوں، کتابوں میں باقاعدہ کتاب نظروں کے سامنے علماء، جید علماء نے غلو کے لیے لکھا ہے کہ غلو کا مطلب یہ ہے کسی کو حد سے بڑھا دینا، اور یا تو جو منصب نہ ہو اس منصب پہ بٹھا دینا. تو انہوں نے ایک جملہ لکھا، اسی پہ میراج ہو جائے میں سمجھتا ہوں پہنچ جائے گا. وہ کہتے ہیں غلو کی پہلی تعریف ہے کسی کو حد سے بڑھا دینا. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ علی کو حد سے بڑھا دیا تو پہلے علی کی حدوں تو ڈھونڈو. کاش کے بات واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، ہو سکتا ہے کہ مجلس کے بعد کوئی کہہ دے علی کی حد یہ ہے کہ وہ مخلوق ہے. ہو سکتا ہے کوئی اچھا کراس کوشچن میں کرنے کا عادی ہو گیا. اتنے بگڑے ہوئے دور میں سدھرے ہوئے لوگ مل رہے ہیں، اس لیے سدھری ہوئی باتیں ذہن میں رہتی ہیں. کراس کوشچن خود ہی مجلس میں کر لیتا ہوں تاکہ دوسروں کو موقع نہ ملے. ہو سکتا ہے کوئی کہتے علی کی حد یہ ہے کہ وہ خدا نہیں. باقاعدہ علماء نے لکھا ہے اس دور میں کوئی ایسا نہیں ہے جو علی کی حدوں کو معین کر لے کہ علی کی حد کیا ہے. تو پھر غلو کیا ہے؟ علماء کہتے ہیں اہل بیت کو خدا کہنا یہی غلو ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. اہل بیت کو خدا مان لینا اور خدا کہنا یہ کیا ہے؟ غلو ہے. اب آگے چلیے آپ کی خدمت میں آخری بات عرض کر کے مجلس تمام کروں تاکہ گھڑی گھڑی آپ کی نظریں گھڑی پہ نہ جائیں. اس لیے کسی گھڑی نہ رک کے ہر گھڑی بول رہا ہوں تاکہ گھڑی گھڑی آپ اپنی گھڑی نہ دیکھیں. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. آخری بات ہے اور اسے غور سے سن لیجئے گا. اب اگر اللہ کسی کو اپنے اختیارات دے دے تو پھر شک کیوں ہوتا ہے؟ اچھا عجیب بات ہے، کیسے پڑھے لکھے لوگ ہیں علی کی ولایت کو بھی مانتے ہیں اور اختیار کو بھی نہیں مانتے. کہاں میں جا کے جملے کی داد میں مولا آپ کو آباد ولایت کو بھی مانتے ہیں اور یہ بھی کہتے ہیں علی کی ولایت اللہ کی ولایت. قرآن حدیث ہے علی کی ولایت اللہ کی ولایت. اس کا کیا مطلب ہے پہلے سمجھ لیجئے. ولایت کا مطلب ہے ایتھارٹی. معرفت پہ آ گیا. ولایت کا مطلب کیا ہے؟ ایتھارٹی، پاور، اقتدار، اولا بالتصرف، حق تصرف. ابھی نہیں پہنچے.
ولایت علی کی ولایت اللہ کی ولایت ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کا صاف مطلب ہے خدائی خدا کی ہے، قبضہ علی کا ہے. میں تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیے جو کہہ رہا ہوں. ہاں خدائی خدا، بس ختم کر رہا ہوں، خدائی خدا کی ہے اور قبضہ علی کا ہے. بات ختم کر رہا ہوں. میری طرف دیکھیں تو ولایت کسے کہتے ہیں؟ معرفت اہل بیت کے لیے 14 ہے. جب تک انہیں نہیں پہچانو گے اسے نہیں پہچان سکتے. کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ وہ خالق ہے، وہ رازق ہے. تو پتہ کیسے چلے کہ وہ قہار بھی ہے؟ ہے مولا آپ کو پتہ کیسے چلے کہ وہ کریم بھی ہے؟ کہا سنو، اگر یہ 14 نہ ہوتے تو وہ پہچانا نہ جاتا. اب کوئی مجلس کے بعد یہ نہ کہہ دے کرتا صاحب کیا وہ مجبور تھا؟ میرے سرکار یا آپ کی عقل ہے جو سوچ رہی ہے کہ وہ مجبور تھا. وہ مجبور نہیں تھا، وہ تو شہر کے حیات سے زیادہ قریب ہے. آپ مجبور تھے جو اس تک نہیں پہنچ پاتے. بھائی کاش کے بعد واضح ہو جائے. کون مجبور تھا؟ آپ اور ہم مجبور تھے جو اس کو نہیں پہچان پاتے. اس لیے کہ اسے کوئی دیکھ نہیں سکتا تو اس نے اپنی صفتوں کا مظہر 14 کو بنایا. تو وہ قہار ہے، یہ اس کی صفت ہے. وہ کریم ہے، یہ اس کی صفت ہے. تو پہچانا کیسے جائے کہ اس کا موت پہ بھی اختیار ہے، حیات پہ بھی اختیار ہے. ہم نے خالی تھیوری پڑھی ہے، پریکٹیکل نہیں دیکھا. اے مولا آپ کا نہ تھیوری کے ساتھ پریکٹیکل کا ہونا بہت ضروری ہے. تو اگر قرآن کیا ہے؟ قرآن ہے پوری تھیوری. اور پریکٹیکل کیا ہے؟ کب پریکٹیکل ہیں یہ 14 اللہ کی پہچان یہ کرائیں گے. اور تھیوری کیا ہے؟ کب پورا قرآن مجید جو آپ پڑھ رہے ہیں تو اللہ قہار ہے، اللہ کریم ہے، اللہ کا موت پر بھی اختیار اور حیات پر بھی. تو پہچانو گے کیسے؟ اگر علی کو مائنس کر دو گے تو پہچان نہ پاؤ گے. کہا وہ کیسے؟ کیونکہ اللہ نے علی کو وجہ اللہ بنایا. کیا بنایا؟ وجہ اللہ بنایا. اب کیسے پہچانا جائے کہ وہ قہار ہے؟ میں پڑھ کے رک جاؤں گا، سمجھ کے بولتے رہیے گا. قہار کا مطلب ہے کہ اس کا قہر کسی پر نازل ہو. تو پتہ کیسے چلے کہ وہ قہار ہے؟ ارے وہ پہچانا نہ جاتا کہ وہ قہار ہے. یہ تو ہم نے علی کو جب میدان میں تلوار چلاتے دیکھا. کاش کے بعد واضح ہو جائے جو کہہ رہا ہوں. تھوڑا سا جا کے سنیے گا. جب علی کو ہم نے مشرکوں کو مارتے ہوئے دیکھا، کافروں کو مارتے ہوئے دیکھا، تو پتا چلا کہ جو اس کا قہر ہے. تھوڑا سا جاگیے گا. وہ ہاں تھوڑا سینے پہ سلمان محمدی کا نام لکھ لیجئے تاکہ بہت آسانی سے بات واضح ہو جائے. جب اس نے تلوار چلائی تو وہ پہچانا گیا. تو وہ کریم بھی ہے. تو کیسے پہچانا جائے؟ کاش کے پہنچا لے جاؤں کہ وہ کریم ہے. خدا کی قسم وہ پہچانا نہ جاتا. وہ تو کہیے علی نے مسجد کوفہ کی چوکھٹ کے بیٹھ کر جب مزدوروں کے ساتھ روزہ کھولا تو پتا چلا کہ وہ کریم ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے. مزدوروں کے ساتھ روزہ کھولا تو پتا چلا کہ وہ کریم ہے. علی کو دیکھا اسے پہچانا، حسن کو دیکھا اسے پہچانا، حسین کو دیکھا اسے پہچانا. اب کیسے پتا چلے کہ موت پہ بھی اختیار ہے اور زندگی پہ بھی اختیار ہے؟ پتہ نہ کر چلتا کہ اس کا موت پہ بھی اختیار ہے اور حیات پہ بھی جب تک علی مردے کو ٹھوکر مار کے زندہ نہ کر. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور پڑھیے گھڑی صحیح ہے صاحب. ایک سلوات اور پڑھیے محمد عالم. اچھا آج آپ کی خدمت میں ایک تحفہ اور دے جاؤں. قصص الانبیاء لوگ پڑھتے تو ہیں لیکن ذہن میں نہیں رکھتے. علامتوں کا ہونا ضروری ہے. علامت کو دیکھ کر یہ 14 اس کی نشانیاں ہیں. کس کی؟ پروردگار عالم کی. اور سب سے بڑی نشانیاں. علامت اس لیے ہوتی ہے تاکہ دیکھتے جاؤ اور معرفت حاصل کرتے جاؤ. علامت کو دیکھ کر کچھ یاد آتا ہے. کاش کے بات واضح ہو جائے. سائن کو دیکھ کر کچھ یاد آتا ہے. تصویر کو دیکھیے ماضی یاد آ جاتا ہے. نہیں پہنچے آپ؟ اگر خدا نخواستہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہو جائے اور یادداشت چلی جائے تو ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ میں ڈوزز تو دے رہا ہوں لیکن ایک اس کی ایکسرسائز ہے. کہا وہ کیا؟ کہا اس کو کچھ دکھاتے رہیے. مولا کچھ دکھاتے رہیے اور ایسی چیز دکھائیے گا یا دل میں بسی ہو یا دل پہ لگی ہو. بھائی تاکاش کے بعد ایسی چیز دکھائیے گا جو دل میں بسی ہو یا دل میں لگی ہو. اگر دل میں بسی ہوگی تب بھی یہ یاد کرے گا اور دل پہ لگی ہوگی
بھائی تھوڑا سمجھنا بیدار ہو جائے تب بھی یاد کرے گا. اس کا مطلب علامت کو دیکھ کر, تصویر کو دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے. اب سمجھ میں آیا عزا خانوں میں ممبروں کو کیوں رکھا گیا. میں تھوڑا سا جاگیے, کچھ کہنا چاہ رہا ہوں, توجہ رکھیے گا. اب سمجھے آپ, تھوڑا سا اور آگے لے جا رہا ہوں. علامتوں کو دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ یہاں پہ ممبر کو کیوں رکھا گیا, تاکہ ممبر کو جب جب دیکھیے, ارے مسجد میں بھی رکھا ہوا ہے, خالی یہاں نہیں ہے, مسجد میں بھی جب جب ممبر کو دیکھو تو غدیر کے ممبر کی یاد آ جائے. ایک جملہ کہنے کا جی چاہ رہا ہے, جو سمجھ جائے وہی بول دے, ورنہ بچوں سے تو میں کوئی شکایت کرتا نہیں ہوں, بس بزرگوں سے دعا چاہتا ہوں اگر بزرگوں تک میری بات پہنچ جائے. ارے جو پالانے شتر رسول نے اتروائے تھے, جو اپنے پالان پہ بیٹھے ہوئے تھے, انہیں بھی خبر نہیں تھی کہ ممبر غدیر پہ بیٹھے ہیں. آج کے جملہ واضح ہو جاتا. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. انہیں بھی خبر نہیں تھی, اور یہ کہ وہ ممبر غدیر پہ بیٹھے ہوئے ہیں, کیونکہ معرفت نہیں تھی. اچھا ممبر کو دیکھا تو کس کی یاد آئی, غدیر کی یاد آئی. اب ایک جملہ کہہ جاؤں, تھوڑا مائک سے ہٹ کے کہہ جاؤں تاکہ آپ پہنچ جائے بات, ہو سکتا مائک میں گھوم جا رہی ہو تو آپ ذہنوں اور دل میں اتر جائے. ارے تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے, تصویر دیکھ کر پاسٹ یاد آ جاتا ہے, تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے. ممبر کو دیکھا, غدیر کی یاد آئی, پتہ چلا تصویر دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے. اب سمجھ میں آیا علم کو دیکھ کر نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. بات واضح ہو جائے نہ میرے محترم صاحبان, ابھی پہنچا ہی نہیں آپ. علم کو دیکھ کر نکاح نہیں ٹوٹتا ہے. انہوں نے پہلے ہی سرکل کھینچ دیا. ان کی پالیٹکس اور سیاست کو سمجھیے, انہوں نے پہلے ہی دائرہ کھینچ دیا کہ علم کو دیکھو کہ نکاح ٹوٹ جائے گا. اس کو کہتے ہیں ڈر پیدا کرنا, خوف پیدا کرنا. جس نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی جانتا کہ نہیں ٹوٹتا. جس نے فتویٰ دیا ہے وہ بھی جانتا ہے کہ نہیں ٹوٹتا. تو پھر اپنے بچوں تک ان کی پالیٹکس نجس سیاست پہنچا رہا ہوں. کیا آخر انہوں نے فتویٰ کیوں دیا کہ دیکھو گے تو نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اسی لیے دیا, ان کو پتا تھا تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے. اگر ہمارے بچے جلوسوں میں جا کے علم کو دیکھیں گے اور آ کے اپنے مفتی سے پوچھیں گے علم کی تاریخ کیا ہے, تو کس سے بتائیں گے؟ آج کے بعد واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. اور صاحب آخری بات کہہ کے مجلس تمام کر رہا ہوں, اور ایسا ثواب ہو جائے, تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے. اور شاید وجہ یہی ہے, اچھا میرا دل یہ کہتا ہے شاید اللہ نے اونٹوں کو غدیر کے لیے ہی پیدا کیا تھا. میرا دل یہ کہتا ہے شاید اللہ نے اونٹوں کی خلقت غدیر کے لیے ہی کی تھی, ورنہ اور کہیں کجاوے لیے گئے ہوں تو بتاؤ. کجاوے لیے ہی نہیں گئے. اچھا اوپر سے تلوار آ گئی صاحب علی کے لیے, اور جنت سے کھانا آ گیا مریم کے لیے, اسماعیل کی جگہ پہ دمبا آ گیا, حسنین شریفین کے لیے لباس آ گئے, تو کیا علی کے لیے ممبر نہیں آ سکتا تھا؟ لیکن ممبر نہیں منگوایا, ان کے پالان اتروائے, اور اتروانے کے بعد ممبر بنوایا. ارے اس سے بھی اچھا تبرہ ہوگا کہ جو جل رہے تھے انہی کے پالان اتروا کے ممبر بنوا کے قدم رکھ کے. تھوڑا سا جا کے سنیے گا. پالان اتروایا, تصویر دیکھ کر ماضی یاد آ جاتا ہے. میں اپنے موضوع پر ہوں, علامت کو دیکھ کر ماضی یاد. شاید وجہ یہی تھی امداد بھائی کہ آسمان سے ممبر نہیں آیا, نہ کوئی ممبر نہیں, پالان اتروائے. کا کیوں؟ کا پتہ ہے تصویر دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے. ان کے کجاوے اتروا لو اور یہیں پہ ممبر غدیر بناؤ, اور یہیں سے علی کی ولایت کا اعلان کرو, کیونکہ یہ عرب کے رہنے والے بدو ہیں. ان کے ہاں کچھ ہو نہ ہو کم سے کم اونٹ تو ہے. روزانہ جب یہ اٹھتے ہیں تو دن بھر میں 70 مرتبہ اپنے اونٹ کو دیکھتے ہیں. تو اب غدیر کے بعد جب اونٹ کو دیکھے تب غدیر کی یاد آئے. آج کے بعد واضح ہو جائے. صلوات پڑھیے محمد و آل محمد. علامت کو دیکھ کر ماضی یاد آتا ہے.
یہاں ہمارے بزرگان تشریف فرمائے. آج آپ کی خدمت میں ایک تحفہ روزے عاشورہ کے حوالے سے اسی علامت کے حوالے سے پیش کرتا ہوں. علامتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. تھکے تو نہیں نا؟ بس 5 منٹ دے دیے مجلس سما میں. علامتوں کا ہونا بہت ضروری ہے. علامت کو دیکھ کر کچھ یاد آتا ہے اور یقین میں اضافہ ہوتا ہے. جیسے جناب یحییٰ، کون؟ جناب یحییٰ، نبی اللہ ہے. جناب یحییٰ، جب جناب یحییٰ کا قتل ہوا تو مظلوم مارے گئے تھے، قتل ہوا. ایک بات بتا دوں آپ کو، چوتھے امام فرماتے ہیں کہ کربلا سے لے کر شام تک اکثر جگہوں پر امام حسین کے کٹے ہوئے سر نے جناب یحییٰ کو یاد کیا. جی، اور کیوں یاد کیا؟ کیونکہ جناب یحییٰ تاریخ کے اندر ایسے مظلوم نبی ہیں کہ جن کو جب قتل کیا گیا تو ان کا خون زمین پہ گرا. میں کچھ کہیں پہنچا رہا ہوں، مقتل کا سینہ چیر کے فضائل کا موتی دے رہا ہوں، اور اسے قبول فرمائیے. جب ان کا قتل ہوا تو زمین پہ خون گرا تو تاریخ کہتی ہے، قصص الانبیاء میں واقعہ موجود ہے کہ خون زمین نے اپنے سینے میں جذب نہیں کیا، ایکسپٹ نہیں کیا، بلکہ خون ابلنے لگا. کیا کرنے لگا؟ ابلنے لگا. اب کوئی جب آتا تھا تو اس ابلتے ہوئے خون کو دیکھتا تھا، تو دیکھنے کے بعد علامت کو دیکھ کے کچھ یاد آتا ہے. اس کو یاد رکھیے گا، سناٹا آپ کے دلوں کے، میرے دل کی دھڑکن بڑھا دیتا ہے. بس تھوڑا سا اگر آخری بات پہنچ جائے تو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جو بھی جناب یحییٰ کے خون کو ابلتا ہوا دیکھتا تھا تو وہ کیا کہتا تھا؟ یہ کس کا خون ہے؟ تو سامنے والا بتاتا تھا کہ یہ ایک نبی کا خون ہے کہ جسے مظلومی کے ساتھ قتل کیا گیا اور اسی لیے یہ ابل رہا ہے. اس کا مطلب خون کو دیکھا تو جناب یحییٰ کی یاد آئی. میں تھوڑا سا جاگیے نا، کہیں پہنچا رہا ہوں. خون کو دیکھا تو کس کی یاد آئی؟ جناب یحییٰ کی یاد آئی. تاریخ نے بتایا کہ جب جناب یحییٰ کے خون کا بدلہ لے لیا گیا، اٹینشن ہو کے سنیے، جب خون کا بدلہ لے لیا گیا تو خون نے ابلنا بند کر دیا. ہائے ہائے بھائی، کاش کے بات واضح ہو جائے. یہاں سے وہاں تک آخری بات ہے اور باہر تک دعائیں چاہتا ہوں. جب تک بدلہ نہیں لیا گیا تھا خون ابل کے بتا رہا تھا بدلہ باقی ہے. میں تھوڑا سا جاگ کے سنیے، کہیں پہنچا رہا ہوں. جب تک بدلہ نہیں لیا گیا تھا تاریخ کہتی ہے خون ابل کے بتا رہا تھا بدلہ باقی ہے، بدلہ باقی ہے. جب جناب یحییٰ کے خون کا بدلہ لے لیا گیا تب اس خون نے ابلنا بند کر دیا. پتا چلا کہ جب تک بدلہ نہیں لیا جاتا ہے خون ظاہر ہو کے بتاتا ہے بدلہ باقی ہے. بھائی یہاں سے وہاں تک بدلہ باقی ہے. اب نہ پوچھنا کہ ہر سال روزے عاشورہ خاک شفا خون میں تر کیوں ہو جاتی ہے. بھائی کاش کے بات واضح ہو جائے. ہر سال روزے عاشورہ خاک شفا خون میں تر کیوں ہو جاتی ہے؟ فلسفہ جانتے ہو کیوں ہو جاتی ہے؟ اس لیے ہو جاتی ہے تاکہ تمہارے یقین میں اضافہ ہو کہ ابھی خون کا بدلہ نہیں لیا گیا، ابھی ایک منتقی میں خون حسین ہے جو پردہ غیب میں. عزیزان گرامی، یہ علامتوں کا ظاہر ہونا اس بات کی علامت ہے کہ کوئی پردہ غیب میں ہے جو حسین کے خون کا بدلہ لینے والا، اور وہ ہے ہمارا اور آپ کا وقت کا آخری امام. عزیزان گرامی، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا. جیسے ہی میں نے نام حسین لیا آپ کی آنکھوں کے مشکیزے سے اشکوں کی فرات جاری ہو گئی. یہ محبت حسین کا تقاضا ہے کہ ادھر دل تک پہنچتا ہے حسین کا نام اور دل محسوس کرتا ہے. آنکھوں سے اشک ازا کی صورت میں در نیاب اللہ عطا کر دیتا اور آپ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. عزیزان گرامی، ایک مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ہے. مرنے والا تو اس دنیا سے چلا گیا، لیکن میں تسلی و تشفی دیتے ہوئے بس اتنی بات کہوں گا کہ الحمدللہ جب آپ کے ہاں مومنہ کا انتقال ہوا تو آپ نے یقیناً کوشش کی ہوگی کہ انہیں کربلا کا کفن دیں. ہر مومن کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مرنے والے مومن کو کربلا کا کفن دیا جائے، لیکن آپ نے کبھی غور کیا ہے کہ آپ اپنے مومن عزادار و مومنہ کو کربلا کا کفن دے دیتے ہیں، لیکن یہ کفن جس کی نسبت کا ہے اس کو کفن نہیں دیا گیا. ارباب اعضاء، کل امام حسین علیہ السلام کا چہلم منا کے آپ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ کے گھر میں بھی بیٹیاں ہوں گی، بیٹی اپنے باپ کو بہت چاہتی ہے. ارباب اعضاء، بلا تشبیہ صد بلا تشبیہ ایک جملہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کو امام حسین کا چہلم نصیب ہو گیا، لیکن وہ 4 سال کی بچی جو حسین کے سینے پہ سوتی تھی اس بچی کو اپنے بابا کا چہلم بھی میسر نہیں آیا.
ارباب اعزاز زندان شام میں وہ 4 سال کی بچی اپنے بابا کو یاد کرتے کرتے سو گئی، لیکن ان کے بابا کا چہلم جناب سکینہ کو میسر نہ آیا۔ بس 2 جملے مصائب کے اور مجلس تمام ہے، اور یہی رونے کے لیے کافی ہوں گے۔ ارباب اعزاز آپ اور ہم ماشاءاللہ امام حسین کا چہلم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص طور پہ ایک جملہ سن لیجئے، اور وہ قیامت خیز ہے۔ عرفا فرماتے ہیں کہ جب حسین کے مصائب ہوا کریں اور رونا نہ آئے تو کم سے کم احترام میں اپنا سر جھکا لیا کرو، اس لیے کہ پتہ نہیں کہ کس عزادار کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں ہمارا اور آپ کا 8واں امام بیٹھا ہو، کس کے پہلو میں ہمارے اور آپ کے 6ٹھے امام بیٹھے ہوں، اور اللہ جانے کس عزادار کا کیا مقدر ہو، کس کے پہلو میں آ کے ہمارا اور آپ کا وقت کا امام بیٹھا ہو۔ ارباب اعزاز آپ کی آوازیں بلند ہیں، کوئی غم نہ ملے سوائے غم مظلوم کربلا۔ پر روایت کا فقرہ سنیے، آپ کہاں تک روئیں گے؟ زیادہ سے زیادہ 1 گھنٹہ، زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹہ آپ رو رو کر تھک جائیں گے، لیکن زندگی بھر کربلا والوں پر رونا یا سید سجاد کا کام ہے یا زینب کبریٰ کا کام ہے۔ جب تک اس دنیا میں سید سجاد رہے خون کے آنسو روتے رہے۔ ارباب اعزاز جب پانی وضو کا سامنے آتا تھا تو ہمارا اور آپ کا 4تھا امام سینے پہ ہاتھ مار کے کہتا تھا، ہائے میرا بابا جسے 3 دن کا بھوکا اور پیاسا کربلا میں شہید کر دیا گیا۔ ارباب اعزاز جب مدینے میں کسی گلی سے گزرتے تھے اور کسی نوجوان کو دیکھ لیتے تھے تو مولا سینے پہ ہاتھ مار کے کہتے تھے، ہائے میرا بھیا علی اکبر جس کے سینے میں پرچھی کی انی رہ گئی۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ارباب اعزاز اپنی آوازوں کو بلند کیجئے، جیسے آپ کا گریہ شہزادی کو پسند ہے ویسے ہی بی بی زہرا کو آپ کی بلند آوازیں پسند ہیں، آپ بلند آواز سے گریہ فرمایا کیجئے۔ صاحب انوار خمسہ اپنی کتاب میں روایت کرتے ہیں کہ ہمارا اور آپ کا 4تھا امام یعنی مولا بہت گریہ فرماتے تھے، اور صاحب انوار خمسہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولا گریہ فرما رہے ہیں، اور گریہ کرتے کرتے مولا نے فرمایا 7 ظلم ایسے ہیں کہ جنہیں سید سجاد بھلا نہیں سکتا۔ سائل نے سوال کیا، مولا وہ کون سے ظلم ہیں؟ امام سید سجاد نے فرمایا، پہلا ظلم تو یہ ہے کہ جب ہمارے قافلے کو قیدی بنا کے لے جایا گیا تو وہاں سے نہیں لے جایا گیا جہاں پہ مسلمان رہتے تھے، بلکہ اس بستی سے گزارا گیا جہاں پہ عیسائی اور یہودی رہتے تھے۔ سامنے والے سے مولا نے کہا، سنو گے وہ ظلم کیسا ہے جسے عابد بیمار بھلا نہیں سکتا؟ کہا مولا وہ کون سا ظلم ہے؟ کہا جب ہمارا لٹا ہوا قافلہ یہودی اور عیسائی کی بستی سے گزرا تو شمر ملعون نے ایک آواز بلند کی اور کہا کہ جسے علی کا بدلہ لینا ہے وہ علی کی اولادوں سے آ کے لے لے۔ مولا سید سجاد کہتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ایک گھر کا دروازہ کھلا، ایک بڑھیا باہر آئی اور اس نے ایک مرتبہ شمر ملعون سے کہا، اے شمر یہ بتا کہ حسین کا سر کہاں ہے، علی کے بیٹے حسین کا سر کہاں ہے؟ شمر ملعون نے اشارہ کیا، وہ نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ سجاد میرے مولا کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اس بڑھیا نے زمین سے ایک پتھر اٹھایا اور اٹھانے کے بعد میرے بابا کے سر کی طرف پھینکا اور وہ پتھر جا کے میرے بابا کی پیشانی پہ لگا۔ سید سجاد نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ اجرکم اللہ، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ ہاتھوں کو جوڑ کے سامنے والے نے کہا، مولا اور کون سا ظلم ہے جسے آپ بھلا نہیں سکتے؟ مولا سید سجاد نے کہا، جب ہمارا قافلہ راہ کوفہ و شام سے گزارا گیا تو کوئی پتھر مار رہا تھا، کوئی انگارے پھینک رہا تھا، کوئی کھولتا ہوا پانی پھینک رہا تھا۔ مولا سجاد کا فقرہ سنیے، مجھے معاف کیجیے گا۔ مولا سجاد کہتے ہیں، میرے ہاتھوں میں ہتھکڑی تھی، پیروں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا، کمر میں لنگر تھا۔ مولا سجاد کہتے ہیں، ایک انگارہ کسی ملعون نے اپنے گھر کی چھت سے پھینکا اور وہ آ کر سید سجاد کے سر پہ گرا۔ ارے میرا سر جل رہا تھا، میں نے کئی مرتبہ کہا کوئی انگارہ ہٹا دے، اس انگارے کو ہٹانے والا کوئی نہ آیا۔ ارباب اعزاز بس آخری فقرہ، بس قوت اور تاب نہیں ہے، آخری فقرہ آپ گریہ فرمائیے اور ایصال ثواب مرحومہ کے نامہ اعمال تک ہو جائے۔ اب ہاتھوں کو جوڑ کے ایک مرتبہ سامنے والے نے کہا، مولا اور کون سا ظلم ہے جسے آپ بھلا نہیں سکتے؟ ارباب اعزاز یہ ایسا ظلم سید سجاد نے بیان کیا کہ سامنے والا روتے روتے بے ہوش ہو گیا، اور قیامت کا ظلم تھا۔ مولا سجاد نے کہا، سنو جب ہمارا قافلہ بازار کوفہ سے
سے گزارا گیا، کوئی پتھر مار رہا تھا، اللہ آپ کی بیٹیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بھتیجیوں کو سلامت رکھے، اللہ آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے۔ سید سجاد کا جملہ سنیے، مولا کہتے ہیں جب ہمارا قافلہ بازار کوفہ سے گزارا گیا تو ایک مرتبہ شمر نے 4 سال کی بچی کی طرف اشارہ کیا اور اشارہ کر کے کہا یہ حسین کی بیٹی سکینہ ہے، یہ علی کی پوتی سکینہ۔ بھائی اتنا کہنا تھا، ارے کسی نے اپنے گھر کی چھت سے کھولتا ہوا پانی، اللہ اکبر، کسی نے اپنے گھر کی چھت سے کھولتا ہوا پانی میری 4 سال کی بہن پہ پھینکا۔ 4 سال کی بہن تڑپ کے رہ گئی۔ ہر باب ازا بس آخری فقرہ مجلس تمام ہے، پتہ نہیں آپ کے ہاں یہ روا، آپ کے ہاں یہ نوحہ پڑھا جاتا ہے کہ نہیں پڑھا جاتا؟ ہمارے ہاں بہت پڑھا جاتا ہے، ہمارے ہاں یہ نوحہ بہت پڑھا جاتا ہے۔ ایک رسن 12 گلے، ایک رسن 12 گلے، ایک رسن 12 گلے۔ ارباب ازا یہ روایت پتہ ہے کہاں کی ہے؟ جب اہل حرم کا لوٹا ہوا قافلہ دربار شام کے قریب ہوا اور دربار شام کے دروازے پہ تھا، اندر سے آواز آئی ان قیدیوں کو عام قیدیوں کی طرح نہ داخل کرنا۔ کہا پھر کیسے داخل کریں؟ رومی قیدیوں کی طرح داخل کرنا۔ سنیے گا عزیزوں، بہت ماتم کریں گے، آخری روایت کا فقرہ ہے۔ کہا کیسے داخل کریں؟ کہا رومی قیدیوں کی طرح داخل کرنا۔ شمر ملعون نے کہا میں سمجھ گیا۔ وہ جاتا ایک رسی لے کر آتا ہے، ایک رسن لے کر آتا ہے، اور لانے کے بعد اس نے ایک رسن میں 12 گلے باندھے۔ جناب سید سجاد کے فکر ہیں، مولا سجاد کہتے ہیں ایک رسن میں 12 گلے باندھے، اور قیامت یہ تھی کہ تمام بیویوں کا قد بڑا تھا۔ میری 4 سال کی بہن سکینہ کا چھوٹا تھا۔ ارے جب بیویاں پیروں کو اٹھاتی تھی، ارے میری بہن سکینہ کا گلا گھٹ جاتا تھا۔ بھائی یہ سننا تھا، سننے والا بے ہوش ہو گیا۔ واہ حسینہ، واہ غربتہ، واہ مظلومہ۔ سیعلم الذین ظلموا ایام انقلب انقلبوا انا للہ و انا الیہ راجعون رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پالنے والے اس عظیم سی عبادت کو شرف قبولیت عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرض کو غیر سے ادا فرما۔ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، رجل فقیہ کا واسطہ ہمارے مراجع کرام علماء حقہ کی حفاظت فرما۔ پروردگار عالم علماء سو اگر ہدایت کے قابل ہیں تو ان کی ہدایت فرما۔ جہاں جہاں بھی ولایت علی اور ماتم حسین کے خلاف تحریک چلائی جا رہی ہے، تحریک چلانے والوں کو صفحہ ہستی سے نیست و نابود فرما۔ پروردگارہ جن مرحومہ کے اصال ثواب کی مجلس ان کو جوار معصومہ میں جگہ عنایت فرما، ان کے درجات مزید بلند فرما۔ پروردگارہ جو اطباط عالیات کی زیارت سے مشرف نہیں ہوئے ہیں ان کو اطباط عالیات کی زیارت سے مشرف فرما۔ 1000 دعاؤں میں سے ایک دعا یہ ہے، ہم اپنے گھروں کی چھتوں کے سائے میں رہتے ہیں، جب ہمارا تصور جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر کی طرف جاتا ہے ہماری آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ پروردگارہ ہم اپنے وطن میں غریب الوطن کا ماتم کر رہے ہیں، اب دل چاہتا ہے صحن کعبہ میں جا کر حسین کی عزاداری کریں اور جنت البقیع میں بیٹھ کے وارث کربلا کی زبانی مصائب کربلا سنیں۔ پروردگارہ ہمارے آخری وارث کے ظہور میں تعجیل فرما اور ان کے حقیقی آبان و انصار میں ہم کو شمار فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ خاص طور پہ دعا ہے مولانا محسن جعفری صاحب کے لیے کہ وہ بہت علیل ہیں، بستر علالت میں ہیں۔ پروردگار عالم تجھ کو بیمار کربلا جناب سید سجاد کا واسطہ، ایک عزادار بیمار ہے ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ محترمہ مومنہ ترنم عرشی بنت حسن عباس صاحب کی روح کو اسحال فرما دیں بوسیلہ 14 معصومین علیہ الصلاۃ والسلام۔
المسلمين والمسلمات